بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کے گھر میں بھی غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں؟ بے برکتی ہر وقت رہتی ہے، مناسب آمدنی ہونے کے باوجود، جس میں عام شخص جو ہے اچھا خاصا گزارا کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی گزارا ہونا ناممکن ہو چکا ہے، اور اس قدر بے برکتی ہے کہ اس کی وجہ سے گھروں میں باہمی چپقلش، لڑائی جھگڑا، منہ ماری، تو تکار چلنے لگی ہے۔ تو اس کے جو کچھ اسباب ہیں وہ میں آپ کو آج بتاؤں گا، یعنی گھر میں غربت کے آنے کے اسباب۔ تو اس حوالے سے یہ ویڈیو بہت اہم ہے، اس کو دیکھنا نہ بھولیے، اور مناسب سمجھیں تو اس کو کہیں سیو کر لیں۔ اگر اس وقت دیکھنے کا وقت نہیں تو اس کو سیو کر کے رکھ لیں، جب فرصت ہو بالکل اکیلے میں، تنہائی میں اس کو غور سے، خاص کر گھر کی جو خواتین یا وہ مرد حضرات جو گھر کو چلانے کے ذمہ دار ہیں، وہ ضرور اس کو ایک دفعہ دیکھیں اور پھر اپنے گھر پر میں اس پر عمل کریں، تاکہ گھروں سے غربت اور چپقلش کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ اپنے گھروں میں ہم غور کرتے ہیں تو بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ ہمارے ہاں اس کا اصل جو وجہ ہوتی ہے وہ غربت ہوتی ہے، یعنی پیسے کی کمی اور انتہائی قسم پرسی کا عالم ہوتا ہے۔ ہزار کوششوں کے باوجود بھی گھر میں گزارا کرنا مشکل ہو چکا ہے، اور چونکہ ایک طرف تو مہنگائی ہے اور دوسری طرف غربت یعنی آمدنی میں کمی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کاؤنٹ کی جاتی ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے گھروں میں چونکہ سب کے خواہشات، مطالبات پورے نہیں ہوتے، بچوں کے خرچے اخراجات پورے نہیں کر پاتے، اچھا کھانا پکنے سے ہم محروم رہتے ہیں، کوئی یعنی خوشحال زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اس وجہ سے جو ہے وہ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا، منہ ماری، تو تکار اور بدتمیزی کی حد تک ایک دوسرے سے بدگمانی، ایک دوسرے پر الزام تراشی، اس قسم کے معاملات ہمارے ہاں ہونا عام ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے چاہا کہ میں کچھ چیزیں ایسی جو کہ غربت اور گھروں میں نحوست کے آنے کا سبب بنتی ہیں اس کی نشاندہی کروں، کیونکہ ہم لوگ ان بنیادی چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے، بجائے اس کے کہ ان چیزوں پر توجہ دیں، اس معاملات میں احتیاط کریں، لیکن ہم پھر عام لوگوں کے پاس یا مختلف توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی کی طرف سے بندش ہے، یا کوئی اور جادو یا کوئی ایسا سلسلہ ہو چکا ہے، حالانکہ اس کا کہیں دور دور تک تعلق نہیں ہوتا، اس کا سبب ہم خود ہوتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو آج اس حوالے سے کچھ چیزیں جو میں نے نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ ان سب پر کی احتیاط کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کس طرح خوشحالی گھر میں آتی ہے۔ نمبر ایک، یا نمبرنگ کے بجائے میں اس کو آپ کو براہ راست بتانا شروع کر دوں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو ہمارے گھروں میں جو ہے وہ اٹیچ باتھ روم کا رواج ہے، جو کہ میرے حساب سے بالکل غلط ہے۔ یہ سہولت اپنی جگہ بہت اچھی نظر آتی ہے بظاہر، لیکن ہے یہ سہولت بہت غلط۔ باتھ روم ہمیشہ الگ ہونا چاہیے، علیحدہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ ہم ایک نہانے والی جگہ پر اکثر و بیشتر بالخصوص نوجوان جو نسل ہے وہ وہیں پر ہی پیشاب کرنے کو ناپسند نہیں کرتی، تو یہ چیزیں بھی نحوست کا باعث ہے، یعنی نہانے والی جگہ پر غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔
ٹوٹی ہوئی کنگھی یا ٹوٹا ہوا سامان، جیسے ہم کہتے ہیں ٹوٹنے سے مراد چٹکنا بھی ہے، تو اس میں اسکریچز پڑے ہوتے ہیں یا وہ نشان پڑ چکا ہوتا ہے چٹکنے کا، تو اس کو پھر بھی ہم پھینکنے کے بجائے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ گھر میں کوڑا کرکٹ کا رکھنا، گھروں میں کوئی ایک ڈسٹ بن، کوئی ایسی جگہ بنا لی جائے جہاں پر کوڑا اکٹھا کر کے رکھ دیا جائے اور وہ صبح یا رات کو پھینکوا دیا جائے۔ رشتہ داروں کے آنے سے ہم لوگ جو ہیں وہ ان سے بدسلوکی کرتے ہیں اکثر و بیشتر۔ الٹے پاؤں سے جو ہے ہم شلوار پہنتے ہیں، جو کہ ویسے بھی غیر سنت طریقہ ہے۔ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ شلوار یا پینٹ یا پاجامہ جو بھی ہم استعمال کریں تو سب سے پہلے سیدھا پاؤں استعمال کریں، سیدھا پاؤں میں ہی سب پائچا وغیرہ ہم ڈالیں، اس کے بعد پھر الٹا پاؤں استعمال کریں۔ دوسرا، مغرب اور عشاء کے درمیان یا عصر کے بعد ہم سو جاتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ فجر کے بعد طلوع آفتاب کے وقت تک بھی سونا نہیں چاہیے، اور ہمارے ہاں حالانکہ رواج یہ ہو چکا ہے کہ ہم 9 10 بجے اٹھ رہے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ہماری نحوست کا باعث ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آمدنی سے زیادہ ہم خرچ کر رہے ہیں، تو اپنی جتنی چادر ہو اتنا پیر پھیلائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے دکھاوے کی، ریاکاری کی۔ دوسری، دانت سے روٹی توڑنا، دانتوں سے روٹی توڑنے کا رواج بالخصوص ہمارے ہاں جو ہے بچوں میں عام ہو چکا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ وہ روٹی ہو، یہ آپ کا برگر وغیرہ یا اس ٹائپ کی جو چیزیں یہ سب دانتوں سے ہی توڑ کے کھائی جاتی ہیں، تو یہ سب چیزیں کوشش کریں کہ ان کو عادت ڈالیں بچوں کو کہ ہاتھ سے توڑ کر نوالا بنا کے باقاعدہ اس طریقے سے کھائیں۔ پھر 40 دن سے زیادہ غیر ضروری بالوں کا نہ کاٹنا، یہ بھی نحوست کا باعث ہوتا ہے اور غربت کے آنے کا سبب ہوتا ہے۔ دانت سے ناخن بھی عموماً لوگ ایسے کاٹتے ہیں جو کہ ویسے ہی دیکھ کے گھن آتی ہے، برا لگتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بس وہ دانتوں سے ناخن اپنے کاٹتے رہتے ہیں، تو یہ انتہائی غلط عمل ہے۔ عورتوں کا کھڑے ہو کر بال بنانا، یہ جو عورتیں عموماً صحن میں یا برآمدے میں جہاں بھی ان کا وہ بالوں کا سلسلہ ہوتا ہے کنگھی کرنے کا، وہاں پر وہ کھڑے ہو کر اپنے بال سنوارنا شروع کر دیتی ہیں، جو کہ یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ پھٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر وہ پھٹ چکے ہیں تو ان کو اتار کر سینا چاہیے۔ ان کو اگر مرمت کرنی ہے ان کپڑوں کی تو کپڑا اتار کر مرمت کریں، نہ کہ پہنے سینا شروع کر دیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ درخت کے نیچے عموماً پیشاب کر دیا جاتا ہے، تو جہاں کہیں آپ درخت دیکھیں اور آپ کو اگر پیشاب محسوس ہو رہا ہے تو ایسی جگہوں سے اجتناب کریں۔ بیت الخلاء میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور وہیں سے کسی چیز کا گھر کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہیں سے جواب دے رہے ہوتے ہیں، یعنی گویا باتیں کر رہے ہوں، تو یہ بھی نحوست کا باعث بنتا ہے۔ دوسرا، الٹا سوتے ہیں لوگ۔ الٹا سونا جو ہے انتہائی خطرناک بھی ہے سائنسی اعتبار سے بھی، اور سنت کے اعتبار سے بھی یہ الٹا سونا منع ہے۔ قبرستان میں اب یہ بہت چیز عام ہو چکی ہے کہ لوگ ہنس رہے، کھلکھلا کر ہنستے ہیں بہت زور زور سے، حالانکہ وہ مقام عبرت ہے۔ اور ایک چیز میں اور آپ کو بتاؤں کہ قبرستان میں ہنسنا گویا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہوتا ہے، تو اس چیز سے احتیاط کریں۔ پانی جو ہے رات کو پینے والا خاص کر کھلا رکھ دیا جاتا ہے ویسے ہی، تو ایسا نہ کریں، اس کو ڈھک کر رکھا کریں۔ رات کو اگر کوئی سائل دروازے پر آ جائے تو اس کو خالی نہ لوٹائیں، اس کو کچھ نہ کچھ جو ممکن ہو سکے وہ دے دیں۔ برے خیالات کا سوچنا بھی باعث نحوست ہوتا ہے۔ بغیر وضو قرآن کا پڑھنا یا اس کو چھونا یہ بھی باعث نحوست ہے۔ استنجا کر رہے ہیں اور کوئی بات کا جواب بھی دے رہے ہیں باہر بیٹھے ہوئے افراد کے، تو وہ بھی نحوست کا باعث ہوتا ہے۔
ہاتھ دھوئے بغیر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غصے میں اپنی اولاد کو ہی کوس رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا، اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، تو وہ کچھ لوگ اپنی اولادوں کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کوس رہے ہوتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط ہے، اور یہ بذات خود ان کی اصلاح کرنے کے بجائے گھروں میں نحوست کے لانے کا باعث بنتی ہے۔ دروازے پر کبھی نہ بیٹھا جائے، یعنی رستے میں لہسن اور پیاز کے چھلکے بھی نہ جلائے جائیں۔ فقیر سے روٹی یا کوئی اور چیز خریدنا نہیں چاہیے کبھی، بجائے اس کے کہ اس کو ہم دیں، اس سے الٹا خرید لیں۔ اب خیر چراغ کا دور تو نہیں ہے، لیکن بعض گھروں میں اب بھی جو کچھ توہمات ہیں، وہم میں مبتلا لوگ جو ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ بدعقیدگی ان کے اندر سرایت کر چکی ہوتی ہے، تو وہ چراغ جلاتے ہیں مختلف لوگوں کے، تو ان کو جو ہے، یا گھروں کے اندر یوں کہہ لیجئے چراغ کے بجائے لائٹ نہیں ہوتی تو موم بتیاں جل رہی ہوتی ہیں۔ ویسے تو اب UPS اور سولر اور پتہ نہیں کس کس چیز کا زمانہ ہے، لیکن بعض گھروں میں اب بھی یہ سہولت نہیں ہے، تو موم بتی وغیرہ بھی اگر جلائے اور اس کو بجھانے کی ضرورت پیش آئے تو پھونک مار کے نہیں بجھائے، بلکہ کسی اور طریقے سے بجھائے۔ بسم اللہ کے بغیر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ غلط قسم جو ہے وہ کبھی نہ کھائیں، غیر شرعی قسم جو ہے نہیں کھانا چاہیے۔ اس کی بھی میں انشاءاللہ آپ کو کہ غلط قسم کیا ہوتی ہے اس کی بھی میں آپ کو کبھی تفصیل بتاؤں گا۔ جوتا یا چپل اگر الٹی پڑی ہوئی ہو تو اس کو سیدھا کر دینا چاہیے۔ اچھا، حالت جنابت میں حجامت نہیں کروانا چاہیے، نہ کرنا چاہیے۔ مکڑی کے جالے کو جب دیکھیں گھروں کے اندر تو فوراً صاف کرنے کی کوشش کریں، صاف کر دیا کریں۔ کسی چیز میں اب گھڑوں کا بھی دور پتہ نہیں ہے یہ کچھ گھروں میں یا نہیں ہے، بہرحال ہم نے تو وہ گھڑوں کا دور بھی دیکھا ہے۔ اب یہ کہہ لیجئے کہ پوری جو بڑی بوتل فریج میں رکھی ہوتی ہے تو لوگ اسی میں منہ لگا کے پانی پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے احتیاط کی از حد ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن اور نماز ہم لوگ نہیں پڑھتے گھروں میں یا مساجد میں جا کر، کم از کم اس چیز کی احتیاط ضرور کریں۔ بعض گھروں میں ابھی میرے سامنے کچھ ایسے چیزیں آئیں، میں نے دیکھا کہ ان کے ہاں قرآن پاک رکھا ہوا ہے اور انہوں نے کچھ پھول والے باندھے ہوئے ہیں گھروں کے اندر، وہ باقاعدہ پھولوں کا ایک ہار سا لاتے ہیں اور اس قرآن شریف پہ آ کے وہ اشارہ کر دیتے ہیں، وہ آ کے اس قرآن شریف پہ وہ چڑھا دیتے ہیں۔ تو بھائی میرے، قرآن شریف جو ہے یہ پھولوں کا کوئی قبرستان نہیں ہے، یہ قرآن شریف پڑھنے کی اور عمل کرنے کی چیز ہے۔ اس پر آپ عمل کریں، پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو اس کو جو ہے ضرور احتیاط کریں کہ یہ قرآن پہ پھول ڈالنے کے بجائے اس کو پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ پر خود پھول پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ تو جیسے کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میں چاہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ دونوں چیزیں ہم نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ سے نہ بات کر رہے ہیں، نہ ہم اللہ کو اپنی بات بتانا چاہتے ہیں۔ تو احتیاط کریں، سوچیں سمجھیں کہ یہ سب ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کے یہ موضوع جو ہے میرا پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا یہ ویلاگ اچھا لگے تو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر بھی کریں، کیونکہ ہر اچھی بات کا آگے پہنچانا بھی صدقے میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس کو آگے اپنے صدقے کو آگے بڑھائیں، اور لائک اور کمنٹ ضرور کریں، بیل آئیکن کی گھنٹی والا بٹن جو ہے وہ ضرور دبا دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاکہم اللہ خیرا،
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.